سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده صلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى القرآن الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم اما بعد شیطان ملعون جو انسان کا دشمن خاص ہے اور چھپا ہوا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ ہمارا دشمن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو فرمایا ہے کہ عدو مبین ہے، بالکل واضح صاف یہ آپ کا دشمن ہے اور سامنے ہے بالکل۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا دشمن بھی ہوگا تو انسان کو جو جس سے دشمنی ہوگی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ دشمنی جو ہے تو جو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے ہی آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اجازت دے، میں دشمنی میں نے کرنی ہے ان کے ساتھ، تو اس کی دشمنی کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا بھیانک اور خطرناک اس کی دشمنی ہوگی۔ عقل مند تو وہ ہے کہ جو اپنے دشمن سے ہر وقت خبردار رہے، ہوشیار رہے کہ بھائی کسی وقت بھی دشمن وار کر سکتا ہے۔ اور واقعی عقل مند لوگ تو ایسے کرتے ہیں اپنے دشمن کے بارے میں، بہت محتاط کہ بھئی کسی وقت میں دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے، پتہ بھی ہو تو اس لیے جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے نقصان کی نوعیت کیا ہے اور طریقہ کیا ہے؟ اس کی نوعیت جو ہے وہ دنیا میں نقصان نہیں کرتا آدمی کے، کوئی تعلق نہیں اس کا۔ 10,000 بلڈنگ بنا لیں آپ، کتنی بزنس بنا لیں، کتنے خوشحال ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سلسلے میں، یہ نہیں بھائی کسی کاروبار کو خراب کر رہے ہیں، کسی گھر بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کو آگے خراب کر رہے ہیں، کوئی بہت ہی اچھا بزنس چل رہا تھا اس کو آگے خراب کر رہے ہیں، اسی نہیں اس کا تعلق۔ اس کی چھٹی گئے تم جہاں کرتے رہو، اس کا تعلق جو ہے خراب کرنے کا، جو اصل چیز ہے ہماری آخرت سے۔ پتہ ہے اس کو کہ یہ دنیا تو چلی جانا تھوڑے دن کے بعد چپٹائے گا تو نکل جائیں گے، بنا لے جو بنانا ہے، لیکن آخرت جو دنیا ہے آخرت اس کی ہر منزل سے انسان کو جو ہے
تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی کام آدمی آخرت کے خلاف کرو نا بس پھر اس کی عید ہوتی ہے. کہتا ہاں اب صحیح معاملہ ہے. دنیا کے اس کو کوئی غرض نہیں. آپ جو چاہے کریں، کاروبار کریں، بادشاہت لے لیں، بڑی زبردست دشمنی دیکھیں ہم. دیر پا دشمنی کر رہا ہے کہ بھائی وہاں اس کا حساب کتاب ختم ہو. تو اتنی بڑی عظیم اور خطرناک دشمنی ہے، ہم بے خبر رہیں. سینس تو نہیں ہے آدمی کو بنتا. سوچے کتنی دنیا اس سے بے خبر ہے. پتہ ہی دشمنوں کو ہونا، ہم جانتے ہیں اس کو. دشمن چھوڑے دوست ہے. تو آج کل تو پکا دوست ہے ہمارا. سوتے ہیں جب تک اس سے دوستی کرنا لیں. اس کے دیے پیغامات کانوں سے گزار کے اندر تو سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تب ہمیں نیند آتی ہے. سلاتا ہے کہ ٹپکیاں دیتا ہے. کتنے پرسنٹ آج لوگ کام کر رہے ہوں گے آپ دیکھیں. 90 تو ہے میرا خیال، اسی کام پہ لگے. تو یہ اس نے خطرناک کام کرنا ہے کہ بھائی انسان میں ہوں، آپ ہو، اللہ کا ولی ہو، غوث ہو، قطب، وہ اس کا کوئی سوائے انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہے. ہاں اس کو دعوت اللہ نے چلنے ہی دینا. باقی کسی درجے کا بھی آدمی ہے، روحانی اسی درجے پہ بھی ہے. صحابہ کرام کو لے لیں بس ختم قصہ. اولیاء اللہ کو پہنچ سکتا ہے صحابہ کرام کے درجے تک؟ نہیں. اتنا بڑا دشمن ہے. اس نے اپنا کام کرنا. طریقے اس کے پاس کیا ہیں؟ بے انتہا طریقے. بے انتہا طریقے اس کے روز نئی ایجاد کرتا ہے. یہ ایجادیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، یہ سب اسی کے کام ہے. اسی کی فیکٹری چل رہی ہیں ساری. دماغ کو چلاتا ہے آدمیوں کو نا. اور دیکھیں کیسی کیسی ایجادیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. ہیں بزرگوں کو ویران کرنے کے لیے، لوگوں کو بڑھانے کے لیے، انسانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، گھروں میں جھگڑے کرنے کے لیے، اولاد کو نافرمان کرنے کے لیے، بیویوں کو بازار میں نکالنے کے لیے، سب کچھ کر رہا ہی نہیں کر رہا کام. ہم کیا کہتے ہیں جی فلاں ملک کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. انہوں کیا کرنا چاہتا تو کنٹرول ہو رہا ہے کدھر سے اجازت جو لی زبردست. حتیٰ کہ آدمی مجبور ہو گیا، بڑے بڑے مجبور ہو گئے. اب کیا ہوتا ہے آدمی، نہیں جی چلو اب اس کو جائز کر ہی دیتے ہیں. یہاں تک آ گئے. چلو ان سے پوچھتے ہیں بس یہ کیا کریں، ماحول ایسا ہے، اس کو جائز کر ہی دیتے ہیں. یہ حال ہے. تو اس کا ایک بہت بڑا وال ہے دوستو، بہت بڑا وال ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے. آخرت کا سب سے بڑا خطرہ ہے. ایسا زبردست وال ہے وہ نہ صرف انسان کو نافرمان کرتا ہے بلکہ اس کو اللہ سے صرف دور ہی نہیں کرتا بلکہ اتنا دور کر دیتا ہے انسان کو اس وار کے ذریعے کہ وہ انسان مشرک ہو جاتا ہے. کہتا ہے ایماندار ہے اپنے آپ کو، جیسے قرآن نے پہلی صفحے میں کہا ہے. کہتے تو ہیں مسلمان ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اللہ پاک. کہتے ہیں مسلمان ایمان ہے لیکن یہ مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہتے ہیں مسلمان. تو اس کا وار ایسا چلتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے مشرک بنا دیتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں مشرک ہوں. میری زندگی میں شرک آ چکا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اس کی ویسے غسل دیا جا رہا ہے، ویسے اس کو بند کیا جا رہا ہے ڈبے میں، ویسے کور میں ڈالا جا رہا ہے. بس وہاں پر دنیا کھل جاتی ہے. جا کے پتہ چلتا ہے تم مشرک ہو، شرک کرتے رہو دنیا کے اندر. لیکن اللہ سبحانہ کا جو کلام پاک ہے، قرآن حکیم، وہ ہماری روح ہے. قرآن یہ دیکھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے گفتگو کرتا ہے قرآن کے اندر، لیکن ہم نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے قرآن کھول، تیری میری گفتگو شروع ہو جائے گی. واللہ شروع ہو جاتی ہے. آپ جتنی پرابلم ہے، جتنی پرابلم لے کے بیٹھ جائیں آپ قرآن کے آگے اور گائیڈنس مانگیں اللہ سے. وہ تو نہ ماننے والوں کو مسلمان کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے ہدایت چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور اس کو پتہ ہے کہ ہدایت کا ایک ہی مرکز ہے اللہ کا جسے ہدایت دیتا ہے. ایک ہی مرکز ہے. کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سٹارٹ میں ایسا کام کیا
اقرا بسمک. اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا, غار میں رکھا, میڈیٹیشنز کرائے, مراقبات کرائے. الحمدللہ یہ عبادت تھی نا. سن کی سب سے پہلی عبادت کیا تھی؟ مراقبہ. دیکھنا میڈیٹیشن تھی. جاتے تھے غارس حرا اور جناب اعلیٰ لے گئے اپنے. میڈیٹیشن تھا. وہ کیسا تھا, کیا تھا, یہ اور باتیں ہیں. یہ تو ایک مضمون ہے جو اللہ والوں پہ اس کے نقطے کھلے ہیں. لیکن آپ کا مراقبہ ہوتا تھا, اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا. اور جب مراقبے سے اس منزل تک اللہ نے ان کو لے آئے, سب سے پہلا کام ترائے تیار کرا کے نبی محمد کیا کیا؟ اتر کر غرا سے سوئے قوم آیا. وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نبوت دی اور ساتھ میں ایک کتاب دے دی, چاؤ تیری امت کے لیے گائیڈنس ہے اور تو رہبر ہے قیامت تک کے لیے. تو بس تمام دینوں کو تو سمیٹ لے گا. تمام انبیاء کے پیغام جتنی بھی گزرے, ساری کی زبانیں جتنی بھی نکلیں, سب کے سب تیری زبان مبارک سے نکلنا شروع ہو جائیں گے, دلوں تک نکل جائیں گی چیز. تو یہ کلام پاک ایسا ہے کہ ہم اس سے بہت بہت دور ہو گئے. لیکن ایسا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ کہ آج کا ہو یا صدیوں پہلے کا ہو یا آنے والے زمانے جو اب آنے والے ہیں اس میں لوگ پیدا ہو رہے ہوں گے. نہیں لوگ ہوں گے جس طرح 100 سال پہلے شارٹ سٹائل تھا زندگی کا, تھا نا, لیکن گائیڈ کون کرتا تھا؟ قربان جاؤں اللہ کی کتاب گائیڈ کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بتایا, یہ نہیں چھپایا ہو کہ کیا حربہ ہے اس کے پاس جو انسان کو اس طرح دھکیلتے لیکن نافرمان پھر دور کرتے کرتے انسان کو مشرک بناتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. چرکن رویے ہوتے ہیں اس کو سارے. نماز پڑھاتا ہے, آج بھی کراتا ہے, وہ تو سمجھے گا نا مومن ہوں, لیکن اصل میں وہ عبادت طواف کی گرد نہیں ہو رہی ہوتی. سبحان اللہ. مسجد میں سجدے اللہ کو نہیں ہو رہے ہوتے, تلاوت اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی, ذکر اللہ کے لیے نہیں ہو رہے ہوتے. شرک ہوتا ہے اس میں, شرک شامل ہو جاتا ہے. کیا حربہ استعمال کرتا ہے وہ شخص؟ شیطان انسان کے ساتھ بزدل بناتا ہے انسان کو, کاورڈ. ایمان والے جیسے مضبوط چیز بہادر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں. اللہ پاک کہتا ہے اتنی طاقتور چیز ہے یہ مومن, اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی دے دی جائے اور وہ مارے تو 7 زمینوں تک وہ تلوار جا سکتی ہے. اور یہ دیکھا نا حضرت علی کی تلواروں کا حساب بھی ہوتا تھا, رکھتے تھے تو پھر پتھروں کی چٹانیں جو تھی نا وہ بھی پگھل جاتی تھی ساری. یہ طاقت کس تلوار کی تھی؟ کس کی؟ ایمان تھے ان کی, بہت طاقت. کس وجہ سے؟ مومن کی کس چیز کی طاقت ہے؟ آپ دیکھیں اتنی طاقت کیسے آ جاتی ہے اسی انسان میں. کھاتا پیتا بھی چلو کچھ نہیں, یہی کوئی وٹامنس نہیں کھا رہا, کوئی ایسی جوس نہیں پی رہا, کچھ نہیں. کھجور کی 1 گٹلی اوپر آب زمزم کے 2 گھونٹ, اللہ اکبر. آئے نا کوئی ماں, ہاتھ ملائے نا اس کے ساتھ, آنکھ ملا کے بات کرے نا. یہ نہیں دیکھتے تھے کتنے ہزار سامنے ہیں کتنے نہیں, نا بس چلو حساب خراب. الحمدللہ کتنی طاقت ہوگی. میں اور آپ کیا ہیں؟ برا نہ ماننا کیونکہ آپریشن تو شروع ہونے والا ہے نا. بس ہمارا پتھروں سے تھوڑی بات کر رہا ہوں. آپ جیسے دوست ہوں, میں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. یہ باتیں کرنے ہیں, یہ نہیں ہے, نہیں پسند باتیں آپ پسند, یہی بات ہے ہمارے پاس. تو فقیروں کے پاس یہی رونا دھونا ہوتا ہے بھائی. جس کو پسند آئے, جس کو پسند نہیں تو اس کی مرضی. ہاں بیٹھے نا چوہوں کی طرح, چوہے ہیں ہم, بلوں سے نہیں نکلے چوہے, پڑا بالکل چوہے. اب کہاں مقابلہ ان کے ایمان. آپ یہ دیکھیں اور ہمارا ایمان. کھاتے ان سے زیادہ ہیں, دودھ بھی ان سے زیادہ پیتے ہیں اور خالص, اور وہ ملائیں اور وہ کریموں کی قسمیں, اور جناب یہ وہ کیسٹرول کم ہے, اس میں کیسٹرول زیادہ, یہ تازہ ہے اور یہ نکلتا ہے, یہ آرگینک ایک نئی چیز نکلی. کیا ڈبہ دیا آرگینک, آج تک سنا.
آرگینک درخت ہے، یہ آرگینک اولیو ہے، اور یہ پتیاں، پھر اور بھی کچھ چیزیں نکلیں گی کہ فلاں گائے ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ دودھ اتنا 70,000 قسمیں دودھ لینے جاؤ نا، اتنے ڈبے رکھے ہوتے ہیں، کس کو لیں، ہے نا؟ وہاں کیا تھا؟ ہفتے ہفتے ایک جو نہیں ملتا تھا کہ اس کو کھا کے آدمی پانی پی لے گا. طاقت کس چیز کی تھی؟ ایمان. تو ہمارے پاس، آپ کے پاس ایمان نہیں ہے. اب ذرا سوچتے جائیں نا، کیا بناتا ہے شیطان؟ زور سے بولے، سوچ لیں، سوچتے. میں کچھ نہیں کہتا. کہاں بیٹھ رہے ہیں ہم؟ مسجد ہے. تلاوت بھی کیے ہوگا، جیب سے نکال کے، آج کل تو جیب سے نکلتا ہے نا پورا، منٹ میں سے ہے نا. دیکھیں کیا کام ہے شیطان کے. ابھی دوبارہ ادھر سے ایک دم ٹن 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 کدھر، اور وہ بھی مال لی نظر کے، ایک چیز بہت اچھی کھڑی ہے تو، اور ایسے واحیات پیغام ایک سر میں نکلتا ہے. آپ دبا کے دے رہے ہیں، سورج سجدہ، سورج سجدہ نکل رہی ہے، استغفر اللہ، اور سجدہ کہیں اور ہو رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے. لا تقربوا الفحشاء، قرآن بھی اس میں نہ پڑھو. میرے فتوے دے دیں گے مولوی کہ مارو اس کو، کیا بات کرتا ہے، لیکن ہے اس لا تقربوا الفحشاء. قرآن بھی اس میں پڑھنا جو ہے نا، وہ بھی آپ کو شیطان ہے. میں نے بتایا نا آپ کو شیطان ہے. یہ بہت اچھا ہم نے لیا ہے جی لیپ ٹاپ بچوں کے لیے، اور یہ فلاں اس میں جی مدینہ آتا ہے اور مکہ آتا ہے. آپ تو مدینہ مکہ کا نا رات تک وہ پتہ کیا کر دیکھ چکے ہوتے ہیں. جو طریقہ آپ نہیں آتا وہ طریقے ان کو محبت کرنے کے آ جاتے ہیں. 6 سال کے بچے کو اس سے پوچھو سیکس کیا ہوتی ہے، انگلی آپ دبا لیں گے. یہ کیا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم کون ہیں پھر؟ اونچے بولو. اسلام کہاں پہنچایا شیطان نے؟ کیا کرتا ہے انسان کو؟ حربہ اس کا کیا بنا دیتا ہے؟ جو ہمیں چھپانی کیا بات ہے؟ بزدل. بزدلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی بہادری پتہ چلتی گردن اڑا دو، لوگوں کی ملیں اڑا دو. دیکھو شیطان نے کیا کام کی ہے. اچھا جو کوشش جو یہ بتاتے ہیں نا بہت بہادر مسلمان ہیں، ان کے کام دیکھو. وہ لوگوں کی مسجدیں اڑا رہے ہیں، گرجے اڑا رہے ہیں، جہازوں کو اڑا رہے ہیں، بلڈنگ اڑا رہے ہیں، اور پھر تو شیطان کو کہا کہ تم پکے بہادر مسلمان. یہ بہادری ہے؟ انسانوں کو مار دینا یہ بہادری ہے؟ دیکھیں اندازہ لگائے کتنے بزدل بناتا ہے، کیسا بزدل ہوتا ہے آدمی. یہ کیا بہادری؟ انسانوں کو مارنا بہادری ہے، بزدلوں کو بموں سے اڑانا بہادری ہے، جہازوں کو اڑانا بہادری ہے، مجھے بتائیے بہادری ہے. لیکن وہ سنتے ہیں ان سے بڑا بہادری کوئی نہیں. ان کی جو 30 مارخیں سنو ان کو کہتے ہیں بس اسلام کا جھنڈا ہم نے پھیلا دیا ہے. یہ ایسے نہیں ہے. میں تو بھی سیدھی بات کرتا ہوں. کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگوں کو. یہ کون دلا رہا ہے؟ اس کے حربے دیکھیں آپ. آج اس نے ایک نیا حربہ استعمال کیا ہے کہ ان کے کام ڈال دیا کہ تم بہت بہادر ہو. اور بہادری کی لائن کون سی دے دی؟ جو بزدل ترین لائن. ہماری بہادری کیا ہے؟ اسلاف کی. سبحان اللہ کہ دشمن سے دشمن سامنے آیا ہے، الحمدللہ مارا نہیں اس کو کبھی. پہلے کیا پیش کیا ہے؟ کلمہ پیش کیا ہے کہ تو انسان ہے، ہماری طرح انسان ہے. ہم سب آدم کی اولاد ہیں. ہمارا اگر ہم سب دونوں ہم ہاسپٹل چلے جائیں تو تیرا گردہ میرے میں آ سکتا ہے، میرا گردہ تیرے میں آ سکتا ہے. آتا نہیں؟ میری آنکھ تیرے میں آ سکتی ہے. وہاں نہیں پوچھے گی کہ تو شرک، وہاں تو سب چل جاتے ہیں. ہزاروں لوگ ایسے ہیں گردے کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. بالکل ایک جنس ہے. کیوں مار رہے ہیں آپ اس کو؟ مارے نہیں، وہ بہکا ہوا انسان ہے. اور جو طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے پیش کیے، وہ سب سے بڑا پیارا طریقہ کرتا ہے جو شیطان کو ختم کرتا ہے، محبت، حسن اخلاق. کس طرح بڑے بڑے دشمن حضرت نبی ہم سامنے زیر غم ہو جاتے تھے اس وقت، اتنی محبت سے ملتے تھے اور آتے تھے لڑنے بڑے بڑے طریقے کے ساتھ. اور جہاں آپ کے اخلاق دیکھتے تھے وہیں کہتے تھے آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے. ہم نے بڑی غلطی کی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی کا یہ سرکار دوستوں کے طریقہ چلے گا. کہیں بتائیں یہ طریقہ آیا ہمارے اسلام کے اندر؟ ظاہر ہے دوسرے لوگ تو اس کو کیچ کر لیں گے نا. ہم سمجھتے بھی ہیں وہ کہ اسلام یہ نہیں ہے. 100% مجھے پتہ ہے
انٹلیکچوئل لوگ ہیں، لیکن ان کو ایک نقطہ مل گیا نا، ایک عجیب نقطہ دے دیا نا شیطان نے کہ بھئی یہ تو بہت آسان نقطہ خود نہیں سے نکل رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی فتنوں سے بچائے. یہ سب چل رہی ہیں باتیں، تو یہ ہم سب ہمیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں. اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ان تمام فتنوں سے ہم نے محفوظ کرنا ہے اپنے آپ کو. اس کے تمام حربوں کو ہم نے سمجھنا ہے شیطان کے. اگر کامیابی سے جانا ہے، واللہ باللہ یہ شیطان کے بہت بڑا دھوکہ ہے کہ تم مجھے نہ سمجھو، بس تم چلتے رہو، عبادت کرتے رہو اپنی پسند کی. تمہیں کیا پتا کہ میں خون کی طرح دوڑتا ہوں تمہارے روح میں، تمہارے سجدوں کے اندر میں شرک کرا رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں چلے گا. حقیقت ہے. کسی چیز پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے جب تک بائیں اسی طرح زندگی کہ ہم اپنے آپ کو طرز زندگی نہ بنا لیں جس چیز سے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. مجھے بتائیں کس کے پاس پروٹیکشن ہے، اور کتنے لوگ اس پہ توجہ کرتے ہیں کہ ہمیں شیطان کی پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہے کسی وہ کرتا ہے؟ گھر میں دیکھنے آپ کے ماں باپ یہ فلاں 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 فلاں. کسی کو یہ خیال نہیں کہ ایک دشمن ہے جو صبح سے شام تک ہمارے دنیا کو نہیں دین کو اس حالت میں جانا چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے ہاتھ چھاڑتے جائیں اور کچھ نہ ہمارے پاس. پروٹیکشن کی کیا ہے؟ ایک ہی پروٹیکشن ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن. میں نے کہا آج الحمدللہ ہم قرآن کو کھول کے بیٹھ جائیں اور اپنے حالات کو پیش کریں. ایسے ایسے صفات سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کرو یہ کرو، کھلے پیغامات ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن استطاعت چاہیے اس کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے. لٹو بن کے نہیں آتا. کون سی استطاعت چاہیے؟ اس قرآن سے بات کرنے کے لیے استطاعت سمجھتے ہیں یا ان جو نہیں باتیں سمجھتے ہیں ایسے گردن کر دیا کرو تاکہ آپ کی مختلف زبانیں نا میرے سے بہت سی زبان والے لوگ بیٹھے ہیں تو اس وقت پتہ نہیں میں کون سی زبان بول رہا ہوں. خالص دہلی کی زبان بول رہا ہوں آپ سے. تو یعنی قابلیت انسان فکر گل ہو گیا میرے سے، پتہ میں کیا کہنے والا تھا. دیکھیں شیطان نے پھر بلا دیا چکر میں. بہت اچھا جملہ آ رہا تھا اس وقت، بہت زبردست جملہ آ رہا تھا سمجھنے کے لیے. بہرحال پھر شروع کرتے ہیں پیچھے سے. تو بہرحال مطلب یہ کہنا تھا کہ بھئی شیطان کے واروں کو سمجھنے کے لیے، ہاں آگے بات شیطان کا نام باقی شیطان، بڑا اچھے جملہ. کیا استطاعت چاہیے یہ بتا رہا تھا نا. قرآن کو ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنا عظیم جملہ دے رہا ہوں اس وقت میں آپ کو. غور سنیں اس جملے کو. کون سی استطاعت چاہیے کہ قرآن آپ سے باتیں شروع کر دے؟ تعلم چاہیے، تجوید چاہیے، بہت عربک جانتے ہوں، جہاں عربی بولی جاتی ہے ہر وقت. سب سے زیادہ پیدل تو وہی نظر آتے ہیں مجھے. اگر عربی سے قرآن سمجھ سکتے ہیں آپ تو سب سے زیادہ پیدل وہی نظر آ رہے ہیں مجھے جو عربی بولتے ہیں. سب سے زیادہ ناسمجھنے والی وہ قوم ہے کہ جو عربی بولتی ہے. میں یہ کہوں گا، مانگی دو نہیں بات کرتا ہوں، فتوے لگ جائیں فتوے مجھے فرق نہیں. سب سے زیادہ ناسمجھ آج وہ قوم جو عربی بولتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ عربی سے قرآن نہیں سمجھا جاتا. استطاعت چاہیے اس کے لیے. وہ کون سی استطاعت ہے، کون سی قابلیت ہے کہ قرآن آپ کے ساتھ گفتگو کر دے؟ سبحان اللہ. بتاؤں؟ اگر وہ کریں گے تو آ جائے گا انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ اللہ محبت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین استطاعت. جس وقت دامن مصطفیٰ سے آپ نے پکڑا نہیں، قرآن نے گفتگو شروع نہیں کیا. کیا بہترین جملہ اللہ پاک نے دیا. آج تک ہم سمجھتے ہیں ہمیں قرآن سمجھ کیوں نہیں آ رہا، قرآن کی پتہ نہیں چلتا. اور پھر بڑے بڑے پڑھنے والے لوگ، مولانا آزاد سارے بیٹھے ہیں اس وقت الحمدللہ. قرآن کیا دیکھ ایک جاہل، جس نے جاہل جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ نہیں گیا دارالعلوم نہیں گیا، وہ نہیں پڑھی چیزیں. ہمارے اسلام میں تو کہا جاتا ہے کہ غیر عالم ہے، اس کو کیا پتا قرآن کیا سمجھ سکتا ہے. لیکن وہ جو معرفت عرفان سمجھ جاتا ہے، کیوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا ہے وہ شخص. دو چیزیں ہیں یہ. جب تک یہ دو پہیے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو گاڑی اوپر چلی ہی نہیں سکتی ہماری. تو قرآن ہر بات سمجھاتا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا پڑے گا.
وہ نہیں کہ جب ہر آدمی کہتے ہیں ہم تو یہ عاشق ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہزاروں رنگ پھیلے ہوئے اس وقت دنیا میں، ہزاروں رنگ، وہی ایک طریقہ صحابہ کرام کا جو تھا عشق کا، کہ جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے، جیسے آپ کا جو کچھ آپ کا بس یہ ہمارا، کھانا پینا اٹھنا چلنا پھرنا، یعنی پکا پتہ چلے کہ یہ عاشق اور معشوق والا معاملہ ہے، ہل نہیں رہا کسی طرف سے بھی، ہر معاملے میں، معاشرت ہو، عبادت ہو، یعنی جو بھی ہمارے جتنے ہمارے شعبے ہیں زندگی کے، ہر میں اس کا ایک ہی ہے محور، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرماتے ہیں. تو شیطان کے پاس ایسا حربہ ہے کہ دونوں نکالتے ہیں. سب سے پہلے اس نے ڈاکہ کہاں ڈالا کہ ان کی استطاعت کو ختم کیا جائے، خوب کھول دو دارالعلوم جتنے چاہے ان کو پڑھا دو، لیکن کیا کیا جائے؟ استطاعت. سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پہ رنگ رسول سے نہ چڑھنے دو. وہ بتاؤں گا نا کون سا حربہ ہے، آپ روک لیتے اس سے، یہ چڑھے گا تو کام خراب ہو جائے گا. اس نے وہاں ختم کر دیا، باقی نے اجازت دی سب کچھ، جلوس نکالو، 2 میل نکالو، 3 میل نکالو، جو چاہے کرو، لیکن وہ ایک کام نہیں کرنے دیتا. کون سا؟ نبی ہم سنت پہ عمل نہیں کرنے دیتا. اور فقیر الحمدللہ ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جو حق والے لوگ ہیں ان کا علم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان کے قرآن کی الف با کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قاعدے سے نہیں بلکہ کہاں سے ہوتی ہے؟ سنت رسول سے. پہلا سبق اور آخری سبق کیا ہوتا ہے؟ عاشق رسول بن جاؤ. بیٹھے نا کبھی ایسے آدمی کے پاس بیٹھے ہیں زندگی میں جس کی ابتدا بھی یہاں سے ہوتی ہے اور انتہا بھی عشق رسول سے ہوتی ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ پکی آسان ہے. تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ ملکوں کے نام نہ لو بلکہ کون کر رہا ہے؟ جس کو انہوں نے چھٹی دی ہوئی ہے. کون ہے وہ؟ وہ جی دیکھو ان کو دیکھو جی، ان کو کوئی نہیں بھیا میں کر رہا، سب اپنے اپنے کام بزی ہیں ماشاءاللہ، مشینیں بنا رہے ہیں، خوشحال پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کیا ضرورت ہمارے پیچھے پڑے؟ جو پیچھے پڑا ہے اس کا انتظام کرو. کہ مولانا اس کو ہم نہیں دیکھتے، بس ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، فلانے کو تو فلانے کو تو فلانے کو تو یہ ایسا وہ ڈھمکانا ایسا، یہ بھی اس نے چکر دیا کہ ان کو اس طرف لگا دو تاکہ اس طرف دماغ ہی نہ آئے ان کا، کوئی دیوانہ بتایا ہی نہ یہ بات کی کمی تو یہ ہے تمہارے میں. ہر چیز کو خاموش کر دیا، تمہارے علوموں کو اس نے بند کر دیا ایک صندوق کے اندر. کیوں؟ کہ سنت رسول سے تم غافل کر دیا. ایک حربہ اس نے چلایا، سب کو ڈھپ کر کے رکھ دیا، کیونکہ اس کو معلوم ہے شیطان کو، وہ تو عارف ہے کہ کچھ بھی کامیابی نہیں ہوگی نہ دنیا میں نہ آخرت میں جب تک کہ اتباع رسول سے نہیں ہوگی. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عمرہ، کچھ نہیں. ہمیں اس میں کہتے یہی سب کچھ ہے، اس کو چھوڑو، یہ کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے یار، اس کی کیا اہمیت ہے یار؟ تم اتنا بڑا عبادت کرتے ہو، صحیح رات، کوئی بات نہیں. کس نے اتنی رکھی ہے، کس نے اتنی رکھی ہے؟ ہر آدمی یعنی رنگ عجیب رنگ میں ڈال دیا. صحابہ کا ایک ہی رنگ تھا، 1,24,000. الحمدللہ کسی صحابی کو اٹھا کے دیکھ لے، ایک رنگ تھا ان کے ہر چیز کے اندر، کسی میں اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایک پلیٹ فارم پہ جمع تھے، اور کون سا تھا؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 1,24,000 انسان کا ایک ہی رنگ. اور آج اربوں کے حساب سے مسلمان 10,000 رنگ. اس ملک میں چلاؤ یہ رنگ، اس شہر میں چلاؤ یہ رنگ، اس کی زبان یہ رنگ، اس کا یہ رنگ. جب رنگ ایسے ہو گئے تو شیطان تو خوش ہے. لیکن ہم یہاں جمع ہوئے ہیں دوستوں، فکر نہ کرو، تھوڑے آدمی ہیں، ہم باتوں کو سمجھ جائیں. یہ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، آپ کو پتہ نہ میں کوئی علوموں سے فارغ ہوں یا میں تقریر نہیں کرتا، سمجھے نا، میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ سے. تو یہاں جو اللہ نے بٹھایا ہے اپنے نام پر، تو ایسا پیغام دے رہا ہے کہ ہم وعدہ کر کے اٹھیں کہ جو آج بات بتائی جا رہی ہے، قرآن بتا رہا ہے، ہم ڈٹ جائیں گے انشاءاللہ، اور اس پہ ہم قائم رہیں گے. وعدہ پکا اونچا. سنیں اللہ تعالیٰ نے قرآن بتایا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، ہر بار اس کا کیا کرے گا، تمہیں بزدل کرے گا. اور مسلمان مومن بزدل نہیں، اس کی مثالیں ہیں. کس چیز سے طاقت پکڑتا ہے انسان؟ ایمان سے. وہ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. کتنی طاقت ہے؟ تمہیں ساری دنیا کے آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور ایک پلڑے میں یہ پرچی رکھ دو، یہ بلند ہو جائے گی.
وہ آپ کے میرے سینے میں ہے. اب اندازہ لگانا ہے کتنی بڑی طاقت ہے انسان مومن. اس نے کیا بنا دیا ہمیں؟ چوہا. کیسے؟ اب آئے ہم بہت بہادر ہیں، بڑے بڑے پوچھے نا ہے، دکھائیں گے یہ دیکھو ڈولے ہمارے چلے دیکھو کتنے بہت ہیں ایسے سینے. بہادری یہ تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو حسن ہے آپ کا الحمدللہ. گوشت پوش کا حسن ہے، خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، دل کرتا ہے فوٹو کھینچ لے بھی، کیا خوبصورت انسان جا رہا ہے. بہادری تو کہاں ہوتی ہے نا؟ دل میں. بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے زندگی میں پریکٹیکلی، دو سمجھ یہ جسم یہ وہ، سب سے پہلے بھاگتے پیچھے وہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تو بھاگنے والے سارے وہی تھے باڈی بلڈر، اور کھڑے ہونے والے بہت مسکین لوگ تھے. خدا کی قسم مسکین لوگ تھے. ہاں کدھر ہے کہ دلیر آدمی سارے کہاں بہادر چلے گئے، سب اڑ گئے طوطے. یہ کھڑے ہیں بہادر تھے جن کے دل مضبوط ہیں الحمدللہ. فقیروں کے سب تجربے ہوتے ہیں الحمدللہ، ویسے تھوڑی بات کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ ہم بزدل ہیں، شیطان کا وار چل گیا ہے. کیا ہے کہ انسان کو بزدل بنانے کے لیے ایک چیز پیدا. بزدل کب ہوتا ہے انسان؟ جب اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے. یہ بیماری بھی تھا نا خوف کی، بیماری لگ جاتی ہے آدمی کو تو ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے. نہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بزدل. بزدل کہتے ہیں نا. گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے بولو. نہیں بتائیں گے تاکہ مجھے گجراتی بولنا آ جائے. تو بھائی یہ جو بزدل ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ خوف پیدا کرتا ہے انسان. خوف انجیکشن لگا دیتا ہے، ڈرتا ہے انسان، بہت ڈر جاتا ہے، بس وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو کون سا ہے؟ خوف دنیا ہے. اب کھائیں گے کہاں سے؟ یار ابھی ہمارے کاروبار کیسے چلے گا؟ یار ہم یہ نہ کریں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اب یہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ خوف آیا نہیں آیا؟ نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت تباہ ہو جائیں گے یار اگر یہ ہو گیا تو. ہاں بابا کر لو یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کتنے پرسنٹ یہ بات ہے دوست، سب مسجد میں بیٹھنے سب یہ کام کرتے ہیں. اس کو پتہ نہ چلے کام یار دیکھی جائے گی، لیکن بھائی اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ بھائی یہ کیا چیز کرا رہی ہے کام سارا؟ خوف کرا رہی ہے. کس طرح لے گیا؟ حرام کی طرف دھکیل. سبحان اللہ. بڑے بڑوں کو دھکا مار رہے آہستہ آہستہ. اتنا خوف زدہ کرتا جاتا ہے کہ بس اس کو سمجھ آتی ہے کہ جب تک اللہ نے جن چیزوں کو حرام کی ہے ہم اس کو حلال نہیں کریں گے ہماری زندگی گزر ہی نہیں سکتی. مانگے دہور اسلامی ممالک کے اندر سود کو کھایا جاتا ہے، کھایا پیا جاتا ہے، اور ٹھپا لگا ہوا ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. آج کا ہر مسلمان جب کاروبار کرتا ہے تو سب سے پہلے سود کی طرف بھاگتا ہے. بس اسی سے ہمارا کاروبار چل سکتا ہے، اور تو وہ ہے ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے. کس نے ڈرایا؟ یہ شیطان. کتنا بڑا خوف ڈال دیا. اب یہ خوف نے بڑھایا، بڑھتے بڑھتے آدمی کیا کرتا ہے؟ دور لے جاتے ہوئے انسان کو مشرک بنا دیتا ہے. بس چوم رہا ہے. اللہ کے ہر احکامات کو ختم کر دیا اس خوف میں، اور ہر وہ چیز جو اللہ حکم دے رہا ہے وہ اس کے لیے مشکل پیش کر دی. بہت مشکل ہے بھائی. آخری جملہ آج دنیا کے اندر ایک کام ہے، اعلان شرک ہے. اعلان شرک ہے. بتاتا ہوں وہ کیا فکر ہے. جس وقت اللہ کے احکام کو کوئی کرنے والا ہوتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اس کے منہ سے شیطان ایک فکر نکالتا ہے، یار دنیا کیا کہے گی. بس سنتیں گئی، قرآن گیا، نمازیں گئی، نہیں یار دنیا کیا کہے گی اگر میں نے یہ کر لیا. یہ ہے عام فکر، سب سے بڑا شرک ہے. کیوں کہ دنیا اللہ کے احکام کے مطابق ہم نے کس کو رکھا ہے؟ دنیا کو رکھا ہے. کہ اللہ تو پیچھے دنیا کا ہمیں ڈر ہے، تیرا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ خوف نکال دیا بالکل. آج یہ بات ہے پوری امت کے اندر مسلمانوں میں. کس چیز کا خوف ہے؟ دنیا کا. نہ ہم رہ سکتے ہیں، نہ مکان بن سکتے ہیں، نہ ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کو تعلیم مل سکتی ہے، نہ یہ دنیا میں آ سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی ترقی ہو سکتی ہے، نہ ان کو کچھ مل سکتا ہے. پوری سٹوری ہماری زندگی اس پر ہے. کب ملے گا؟ شیطان کہتا ہے خوف. دیکھو
اگر یہ کر لیے تو یہاں ختم ہو جائیں گے، اللہ کا یہ حکم مانتے ہیں تو یہ چیز ہماری ختم ہو جائے گی، عورت مرد اگر سے آج میں نے اپنے بچی کے ساتھ یہ کر لیا تو دنیا کیا کہے گی، سب مشرک، اللہ کہہ رہا ہوں دوست، یہ سب شرک ہے۔ کسی مفتی صاحب سے پوچھنے اللہ والے سے کہ اللہ کے مقابلے میں آدمی کہے کہ نہیں دنیا سے ڈرتا ہوں، اللہ تیرے سے نہیں ڈرتا، اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا، بت کیا ہوگا۔ آج کے بعد وعدہ کرو کہ ہماری زبان سے یہ لفظ نہیں نکلے گا، پکا وعدہ۔ جہاں اللہ کا حکم آئے گا، یاد رکھیں دنیا ڈوبتی نظر آئے، یہ امتحانات ہیں زندگی کے، ہم کیا کہیں گے، ڈر اللہ کا ہے۔ جب یہ بدل گیا ہمارے چہرے سے، یاد رکھو ہم اس وقت ایماندار ہوں گے میرے دوستو، اللہ کا ٹیسٹ آئے گا، میری بات یاد رکھنا کہ ایک موقع آئے گا کہ دو لفظ ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم کیا کہہ رہے ہوں گے، سبحان اللہ، کیا کہیں گے کہ نہیں یار میں یہ کام نہیں کرتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ہائے ہائے، بس سمجھو ایمان کھل گیا آپ کو۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، سبحان اللہ، بن حباب کی، کہ ایسے محلات دکھائے گئے نبی پاک کو نام کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ایسے محلات۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، یا اللہ یہ کس کے محل ہیں؟ انبیاء کے ہیں، کتنے بڑے انسان کے محل ہیں، کتنے میرے محبوب، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ ان کے محل ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ لوگ ان محلوں میں آ کے آباد ہوں گے، ان کی تعریف محلوں کی جو ہے عجیب غریب، کہ اس محل میں وہ انسان داخل ہوگا کہ جب اس کے سامنے میرے احکام یعنی حرام کو پیش کیا جائے گا اور وہ بڑی جوش کے ساتھ کہے گا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہتے ایسے دور کے اندر جو انسان یہ کہے گا اس کے لیے محلات کو تیار کیا گیا ہے۔ دین سمجھ آ گئی بات، آپ پتہ چلا قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، عمرہ کیا اور حج کیا ہے۔ نہ تو اتنی بات میں نوکری چاہیے، آپ نے کوئی فارم دیا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر سب کچھ کرتے ہیں، اس نے سائن کرنا ہی ہے، آپ کرتے ہیں۔ اب دیکھ رہے جھوٹ بولتا ہوں تو یہ مجھے جاب، مجھے میرا کام نہیں ہوگا، سرٹیفکیٹ میرا نہیں بنے گا، سچ بولتا ہوں مل جائے گا، جھوٹ مار دیا اس نے، نہیں میں تو ایسا۔ بڑے بڑے لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں مثالیں، اور یہی انسان کا ایک ٹیسٹ ہے۔ آج وہ ٹیسٹ نہیں ہے، ہر آدمی امام حسین نہیں بنے گا، ہر آدمی امام حسین نہیں بنے گا، گردنیں کٹیں گی اور جناب اللہ وہ جنگیں ہوں گی، یہ اللہ کے ٹیسٹ نہیں ہے۔ اللہ کی جو ٹیسٹ ہے کہ تم مجھے خدا مانے گا یا کسی اور کو خدا مانتا ہے، سب سے بڑا انسان کے لیے یہ ٹیسٹ ہے۔ ہم ریئلٹی کو سوچیں، قرآن کی کیا کہہ رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سب سے بڑا شک ہے اللہ پر کہ اللہ تو کمزور ہے، نعوذ باللہ، یہ چیز مضبوط ہے، یہ مجھے روٹی دے گی، یہ مجھے سب کچھ دے گا، تو مجھے نہیں دے سکتا۔ نکلنا چاہتے ہیں اس چیز سے دوستو؟ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، پکی آ گئی ہے بالکل۔ آندہ کیا لفظ لکھ رہے ہیں ہمارے زبان سے، ڈرت نہیں آتا، اللہ کو ڈرتے ہیں، یہ کام کر لو یا کچھ ہوگا، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں نہیں کر سکتا۔ ہے ایمان ہے اس شخص کے پاس، یہ ٹیسٹ ہے ایمان کا۔ اب وہ نہیں ٹیسٹ ہو رہا کہ بھائی ادھر یزید آ رہا ہے، حضرت امام حسین آ رہے ہیں، وہ جو قصے سناتے ہیں لوگ تقریر میں مولوی حضرات، وہ تو لوگوں کو رلانے کے جذبے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو دوسرے نسخے ہیں، فقیروں کے پاس تو اسٹریٹ آؤٹ چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ وہ زمانہ نہیں ہے کس قسم کی باتیں ہوں گی، سیدھی بات کو ہم لڑا ابد سے لے کے ازل تک ہمارا ایک دشمن ہے، وہ کیا ہے، یزید نہیں ہے، کون ہے؟ وہ تو ٹیسٹ ہیں جو ہوئے دنیا میں، امام حسین کا ٹیسٹ تھا اور آنے والا، وہ تو ٹیسٹ ہے۔ آج کا ہمارا ٹیسٹ کیا ہے؟ او نو، اس میں قرآن نہیں پڑھوں گا، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہاں سے برائی ملتی ہے۔ جس وقت آدمی اس طرف جانے لگتا ہے، ذکر کے بعد، رات کے بعد، داڑھی بھی ہوتی ہے، امامہ بھی ہوتا ہے، چہرہ بھی ہوتا ہے، سفید لباس بھی ہوتا ہے، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، رات کی تنہائی ہوتی ہے، بیوی سو چکی ہوتی ہے، ٹھک سے لیپ ٹاپ پہ انگلی چلتی ہے، پھر خبریں سن لیتے ہیں، یار خالی بیٹھے ہیں، وہ لینڈ کہاں ہوتا ہے، سارا وہ کام جو دنیا سے ڈر کے انسان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس کے سینے سے نکلا ہوتا ہے، چاہے کتنی عبادت کر لے، گھٹنے تک بھی لے نا آپ داڑھی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، امام آسمان تک بھی چلے تو کوئی فائدہ نہیں،
دل کو صحیح کرو. کیا چاہیے ہمیں؟ دنیا کا خوف نہیں کرنا. اللہ کو قرآن کہتا ہے ہائے ہائے سناؤ آیت واتقوا اللہ. ہائے ہائے قرآن کی سمجھ آ گئی آیت؟ کیا پیاری آیت ہے, کتنی دفعہ پڑھی ہم نے. کیا کہہ رہا ہے؟ واتقوا اللہ. دنیا سے نہ ڈرو میرے دوستوں, مجھ سے ڈرو. یہ کیا کہنے کی بات تھی اللہ کو بلا, لیکن سارا دین اسی میں ہے, ایک فکر میں ہے. واتقوا اللہ. دنیا سے کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ سمجھا رہا ہے دنیا تجھے کیا دے گی بیوقوف. یہ دنیا سے ڈرنا والا تیرا دشمن ہے. واتقوا اللہ, مجھ سے ڈر. تو یہ پتہ نہیں میں کیا ہوں, میرے جلال میرے کمال کو نہیں جانتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے, اور جس وقت ان کے سینے سے آوازیں نکلتی تھیں خوف سے, اتنی آوازیں نکلتی تھیں کہ جس کا سینہ چر جائے گا, پھٹ جائے گا. خلیل اللہ تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نیچے بھیجا, فوراً جاؤ جبریل میرے خلیل کو دیکھو کہ اس کی کیفیت کیوں ہوتی ہے, حالت کیوں ہوتی ہے, اور اس سے جا کے کہو کہ کبھی دوست سے بھی ڈرتا ہے. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں, آسمانوں سے آ رہے ہیں دینے کے لیے. خلیل اللہ کے پاس جاتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں اللہ کا, ان کی حالت خیر ہے. کہتے ہیں اللہ نے ایک آپ کو پیغام دیا ہے. کہتے کیا پیغام دیا ہے مجھے؟ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ کبھی دوست بھی دوست سے ڈرتا ہے, تو نے کیا حالت بنائی ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ جبریل بات دراصل یہ ہے کہ وہ رب ہے, وہ خالق ہے. جس وقت اس کا خوف مجھ پہ غالب ہوتا ہے تو میں اس کی دوستی کو بھول جاتا ہوں. یہ خوف ہے, میں اپنے سب مقام کو بھول جاتا ہوں. میں خلیل اللہ اس کا جب خوف اور جلال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وقت یہ دنیا قائم ہوئی, پیدا ہوئی, اس وقت عرش کے نیچے فرشتوں کو پیدا کیا, فرشتوں کی جماعت کو پیدا کیا, اور ہم کو حکم دیا کہ تم میری عبادت ہو. عبادت اس رنگ میں کرو کہ تم نے سجدہ ہی کرنا ہے, اور میرے سے ڈر کے کرنا ہے سجدہ. آتا ہے کہ حشر کے میدان میں وہ اس وقت اپنا سر اٹھائیں گے سجدے سے, اور زبان پہ کیا ہوگا؟ سبحانک ما عبادک حق عبادک. ڈرتے ہوئے کہیں گے اللہ تعالیٰ آج ہم سر اٹھا رہے ہیں, ساری تعریف تیرے لیے ہیں, لیکن تجھ سے معافی اس چیز کی مانگ رہے ہیں, ہم تیری عبادت کا حق نہ ادا کر سکے جو تیرا حق تھا. مومن تو ان سے بلند ہے. مومن جو ہوگا ان فرشتوں سے بلند رکھا اللہ پاک نے, سجدہ کرایا ہم سے. کیوں کہ ان کے سینے میں چیز ایسی ڈالی ہے اللہ پاک نے, لا الہ الا اللہ, اتنی زبردست چیز ہے کہ جس کا کوئی ہے ہی نہیں کسی کے پاس. نہیں, طاقتور دشمن نے ہمیں کیا کر دیا؟ جوا بنا دیا. 5 پیسے پہ ہمارا ایمان لے جاتا ہے, ایک بول پہ لے جاتا ہے کہ ہم سائن کر دیتے ہیں جھوٹ کی سوچ کے کہ شاید مجھے اس سے نوکری مل جائے گی, اور پھر ملتی بھی نہیں. استغفار. اللہ کیا کہتا ہے؟ واتقوا اللہ. میری بات تو مان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ میں تیری بات کیسے مانوں؟ اگر تیری بات مانتے ہیں تو ہمارا تو دن گیا, روٹی گئی, کپڑے گیا, جو تمہارا چیک کاراجی چلا جائے گا, بچہ بھاگ جائے گا, بیوی چلے جائیں گے, میں خرچے کیسے پورے کروں گا؟ ہاؤ کین آئی ڈو اٹ؟ میں آج تجھ سے ڈرنا شروع کر دوں, میں کیسے ڈروں گا؟ وَاعْلَمُوا, قرآن کہتا ہے. آگے چل رہے, کیا پیارا ترجمہ یہ وَاعْلَمُوا کا. مجھے سب سے اچھا ترجمہ اس کا پسند ہے وَاعْلَمُوا کا, جو ہے حکیم امت رحم اللہ نے بڑا اچھا کیا. وَاعْلَمُوا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں نا, ہم یہ اپنے حال سے یہی بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ ڈرنے کو ہم ڈر سکتے ہیں تجھ سے, لیکن ہم تو یار, اور کون کہہ رہا ہے؟ رب اللہ جو خالق ہے, رزق دیتا ہے, جو صحت دیتا ہے, جو کائنات کو سب کچھ دیتا ہے, پالن ہار ہے, رب ہے. وہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا, تو یقین تو کر. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے؟ قرآن بول رہے ہیں نا, واتقوا اللہ. انسان بولا, قرآن کیا ہے کہ اللہ ٹھیک ہے آج سے میں ڈرتا ہوں, لیکن کل میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں سے کھاؤں گا؟ میرا مال کیسے بکے گا؟ میرے بچے کیا ہوں گے؟ میری بیوی بھاگ جائے گی, میں فلاں پوری داستان پیش کر اللہ کے سامنے. اللہ قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا, مجھ پہ یقین نہیں کرتا تو مجھے تو یقین تو کر میری بات پہ. بندہ نیچے ہوتا ہے تھوڑا سا, اگر یقین کر لیا اللہ تعالیٰ پھر آدھی گھنٹے کہتا ہے
ان اللہ مع المتقین. سبحان اللہ. ہائے ہائے. اب بیوقوف اس رب پہ جو سب کا مالک خالق ہے، جو سب کو دیتا ہے، اس پہ یقین تو کر. اتنا یقین دلا رہا ہے ان اللہ مع المتقین، تو ڈر اور ہر لمحے تو مجھے پائے گا، تجھے بھوکا نہیں رکھوں. ایک کام چھوڑ کے تو دیکھ، مجھ سے ڈر کے تو قدم تو اٹھا. ان اللہ مع المتقین. ہر سانس کے ساتھ تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا. بھائیت ہے، رب ہے. کیا پیاری بات ہے. ایسا دلاسا کو دنیا کو دے سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بادشاہوں کے بادشاہ جو آپ جتنی سلطنت لے ہیں، انسان کو اتنا یقین دلا سکتا ہے، لیکن یہ وہ یقین دلا رہا ہے رب. سبحان اللہ. کہ جس کے آگے ہے ہی نہیں کسی قسم کا بند ہی نہیں، رکاوٹ نہیں دینے کے لیے. ہاں ٹیسٹ پہلے یہ ہے کہ شیطان سے نہ ڈر کس سے؟ مجھ سے. اور چھوڑ دے، وہ نہ بن. اور کوئی ہے آپ کو مثال میں وہ نہیں چاہیے. تعلق اللہ سے تعلق کیسا چاہیے جو اللہ کا. ایک مجھے واقعہ سنا بھروسے، مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے دیہات میں. دریا بہتا تھا دیہات کے اندر، اور مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑی زبردست آیت ہے. آیت سنا ہے انہوں نے، جو ایسی زبردست آیت ہے، اللہ پہ یقین کر کے اس آیت کو جو پڑھ کے دریا پہ جائے گا تو دریا میں اس کو کشتی کی ضرورت نہیں، پیدل چلتا جائے گا، دریا اس کو کچھ نہیں کہے گا. آدمی کھڑا تھا بیچارہ دیہاتی. مولانا صاحب آج تو کمال کر دیے. اس نے فکر رٹ لیا. ہم تو گھنٹے گھنٹے کشتی کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. وہ گیا دریا کے سامنے، اس نے اپنا سامان اٹھایا، دودھ بیچتا تھا. اس نے آیت پڑھی، چلتا چلا گیا، نکل گیا دریا سے باہر. صاحب کوئی مولانا صاحب سے، مولانا صاحب بھی کھڑے، وہ کھڑے، کہتے آپ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ کہتے کشتی کا انتظار. کشتی کا انتظار؟ کہتے میں تو آج تک چھوڑ دیا، آپ نے تو بتایا. کیا بتایا؟ وہ اچھا آپ سنائیں کیا کریں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی ذرا ایک رسہ لے آؤ، پہلے وہ میری ٹانگ کے ساتھ باندھو، ان کیس میں ڈوب جاؤں. ویسے تو انشاءاللہ نکلیں گے. یہ جو نکل رہا ہے تو اب یہ ڈب واتقوا اللہ. دیکھا آپ نے انسان. تو اگر میں ہو جائے تو مجھے کھینچ لینا. جو مولانا نے اندر جو قدم رکھا نا تو پتہ نہیں چلا کہ رسہ بھی گیا، وہ بھی گیا. تو یہ تو یقین نہ ہوا. پہلا کیا ہے؟ واتقوا اللہ واعلم. پھر کیا ہے؟ یقین اپنے مولا پر. اور پھر کیا آ رہا ہے؟ انعام. ان اللہ مع المتقین. اچھا نہیں یقین آتا؟ کہتا میں تو دکھاتا ہوں، لوگوں کو دکھاتا. میرے ساتھ پکڑ انگلی نا اپنے رب کی. میں تو زمانے کے پیچھے لے کے چلتا ہوں ہسٹریوں میں، کہ جن لوگوں نے مجھے یقین کیا کہاں سے نکالا. سب سے پہلے یونس سے ملاقات تیری کراتا ہوں. کہاں تھا یونس میرا نبی؟ کہاں پھینکا میں اس کو؟ سیاہ رات تھی. پھر کیا تھا؟ بڑا سمندر تھا. پھر کیا تھا؟ سمندر کی گہرائیوں تھی، بالکل اندھیرا 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 اندھیرا. پھر کیا تھا؟ ایک مچھلی تھی. پھر کیا تھا؟ مچھلی کا پیٹ تھا، اس میں کیا تھا؟ بالکل اندھیرا. نکالا کس نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نکلا کیسے؟ بالکل صحیح سلامت نکلا. اس کے بعد تبلیغ کی اس نے، میرا نبی تھا. اللہ یہ تم نے کام کیوں کیا؟ اس لیے واتقوا اللہ، تو بھی مجھ سے ڈرنے لگے. معلوم ہے تو بھی انتظار، تجھے بھی یقین آ جائے میرے نبی کی اس حالت کو دیکھ کے کہ اللہ تو واقعی ساتھ ہوتا ہے. یار اتنی گہرائیوں میں اس نے پکارا، اتنی گہرائیوں میں جا کر آواز دی، تو کوئی تو طاقت ہے. ان اللہ مع المتقین. تو کیوں گھبراتا ہے؟ سمجھائی بات؟ آپ اپنے ایمان کو ٹولیں. بزدل ہیں یا بہادر ہیں؟ ڈبہ کر دیا گول ہم نے اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زندگی کے اندر رسول جا رکھو. ہر صعوبت، ہر مشکل اس دنیا کی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن واتقوا اللہ، خوف کس کا لے؟ اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے. گفتگو تو بہت آگے چل سکتی ہے، بہت لذیذ ہے. اس میں اور بھی قرآن آیت اور مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میں یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے سن لیں، دو چیزیں ہمیں چاہیے. خوف، یہی کہہ رہا نا تعالیٰ. اور خوف کے ساتھ کیا چاہیے؟ نہیں سمجھ رہی بات؟ ہاں یقین. آؤ چلیں صبح ڈھونڈتے ہیں، کسی مارکیٹ میں ملتی ہے چیز. یہ دو چیزیں الگ ہے. یہ استعمال کریں کیوں ایسا؟ شاید مکہ مکرمہ ملتا ہو یا مدینہ میں بیچ رہا ہو. یہ لو بھائی خوف. اب تجھے کیا چاہیے؟ یقین. بھائی پکڑ یہ یقین اتنے کا لے لے. چل ہاں ملتا ہے. کسی اللہ والے کے دربار میں جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ کی قسم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مل جائیں گے. اور کمال دیکھیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آسان رکھا ہے یہ کام. اتنی بڑی چیز سارے ایمان سیکور ہوتا ہے, اتنا آسان رکھا ہے, بہت آسانی سے مل جاتا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن ایک چیز چاہیے, انٹینشن, نیت ہو اس کی کہ میں آج سے یہ کرنا ہے. جیسے آج ہماری نیت بن گئی نا کہ اللہ واقعی مجھے خوف بھی چاہیے اور کیا چاہیے, اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں, جا فلاں مقام پہ چلا جا, میرا ایک درویش بیٹھا ہے تو اس کی شروع کر دے, اس سے لگنا, خوف بھی ملے گا اور کیا یقین بھی ملے گا, اور تو محسوس بھی کرے گا کہ اللہ تیرے ساتھ ہے. تو بات ختم یہاں نہیں ہوگی کہ ہم نے آیت سن لی, بات کیا آگے قدم بڑھانا ہے کہ خوف کہاں سے لائیں, یقین کہاں سے لائیں, سبحان اللہ. تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دل کی, یہ دل کی بیماری ہے نا, اس دل کس کی بیماری ہے, آنکھ کی, اینٹی کے پاس جائیں گے, ناک کی, سٹومک کی, کس کے پاس جائیں گے, کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے. بیماری کس کی ہے حقیقت میں, ساری جتنی بھی بیماری ہیں دل کی وہ سب جہنم کی بیماری ہیں. ہر بیماری دل کی آپ کو کہاں لے کے جائے گی, اور جب تک وہ بیماری نہیں نکلے گی ہم جہنم کے گاہک ہیں, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بالکل صاف ستھرا. تب تک وہ بیماری دل سے نہیں نکلے, ہم کہاں ہیں جہنم میں کھڑے, چاہے اب شیطان آپ کو کتنا دھوکہ دیتا رہے. میں نے بتایا وہ تو دھوکہ باز ہے, کبھی احساس نہیں ہونے دے گا, صرف قرآن کے سامنے کھڑے ہوں گے جب آپ کو پتہ چلے گا میں غلط ہوں. پردے جب اٹھتے ہیں انسان کے, اٹھے نا آج پردے کتنے سارے, تو پھر کیا ہے, دل کی بیماری ایک ہی چیز ہے, اللہ کا ذکر. بالکل آسان سیدھا اللہ نے طریقہ بتایا ہے, اللہ کے ذکر کو پکڑ لے نیت کے ساتھ, حرام چھوڑتا جائے, تنگیاں برداشت کرتا جائے. یہ نہیں کہ حرام بھی کھایا جا رہا ہے جی, جا کے چیک بھی کر رہے ہیں بینکوں کو, سب کچھ بھی کر رہا ہے, بدماشی پوری, بس پیسہ پیسہ دماغ میں گھوما ہوا ہے. پیچھے 70 سال آپ ایسے ذکر کریں, بندر کی بندر ہی رہے گا انسان, نہیں بدل سکتا. بدلتا آدمی اس کو ہے جس کی نیت صحیح ہو. الحمدللہ بدلتا کیسے, آپ نے خود اپنے ٹیسٹ کر لیں, جن کی نیتیں صحیح ہوئی الحمدللہ ان کو دیر ہی نہیں لگی, ان کے رخ بدل گئے, ان کی حیات بدل گئی, ان کی زندگی بدل گئی, ان کے دلوں کی کیفیتیں بدل گئی. ایسا نہیں جن کی نہیں بدلی وہیں پیسہ پیسہ, شیخ کی شکل میں بھی پیسے نظر آتے ہیں, وہاں بھی دل کرتا ہے پیسوں کی بات. تم یہ کہ اللہ کے دربار میں ہم نے پہنچنا ہے, ہے ذہی اللہ کا ذکر, لیکن دل میں پوری نیت ہو کہ آج کے بعد میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, اور طاقت کس سے لینی ہے, اللہ کا ذکر میں فنا ہونا ہے. جس طرح میرا شیخ مجھے کہے گا کتنے ہزار ذکر کرنا ہے, اتنے ہزار ذکر کرنا ہے, اس طرف تو نے بڑھنا نہیں ہے, کوئی جواز نہیں آئے گا کس طرف انسان ایک قدم بھی قدم کٹوا لے اپنا, لیکن ہلے نہ. کیوں, واتقوا اللہ. اللہ نے دنیا میں ان کے لیے وعدہ کیا, اور آخرت میں آپ کو ساتھ یہ وعدہ ہے. اتنے بڑے بڑے مقام سارے جتنے بھی ہیں نا, وہ خوف خدا پہ انسان کو ملیں گے. نمازوں پہ نہیں, وہی نماز اچھی ہوگی جو خوف کے ساتھ ہوگی, وہی سجدے اچھی ہوں گی, وہی خوف کے ساتھ عمرہ کر کے تو دیکھیں آپ, ایک خدا کی قسم ایک ہی طواف میں مزہ آ جائے گا, ایک ہی طواف میں اللہ کے فضل ایک چکر کاٹیں گے نا خوف سے, وہ تو بڑی بات ہے. خانہ کعبہ کو دیکھتی آپ ختم ہو جائیں گے. میں نے ایسے انسانوں کو دیکھے, بس جیسے گئے خانہ کعبہ دیکھ, خدا کی قسم مچھلی کی طرح تڑپتے تھے. وہاں تو لوگ آبِ زمزم پینے کھڑا ہو گئی, جناب ادھر ہاتھ مار رہا ہے, جلدی کرو یار, جلدی سے گرمی ہو جائے گی, فارغ ہو کر نکلے یار جلدی, یہ نعرے آ رہے تھے, جلدی کر لے یار, جلدی کر لے, ابھی گرمی ہو جائے گی تو چکر مار رہے ہیں, ختم کرو جلدی, جا کے ہوٹل میں سوئیں, کھانے کا ٹائم نکل جائے گا, ہوٹل میں تو مجھے کھانا چلتا ہے یار, جلدی کر لو بس ابھی کر لیں فارغ ہو جائیں. یہ ہوتا ہے نہیں. اور سبحان اللہ جو گیا ہے ابھی بھی سامنے ہی کھڑا ہوا خانہ کعبہ, تو وہیں بے ہوش ہو گیا. اس طرح طرفتے دیکھا ہے میں نے اس انسان کو, میں خود حیران ہو گیا کہ یہ عشق دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے اس کو. ابھی تو آگے گیا ہی نہیں طواف کے اندر. وہ کون لوگ ہوتے ہیں, واتقوا اللہ, جن کے سینوں میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے. اور مشکل نہیں ہے, آج آپ نیت کریں انشاءاللہ اللہ آج ہی کر دے گا کام پورا, آج ہی کر دے گا. یہ ڈرنا چاہتا ہے آج ہی وسائل بنا دے گا کہ ہر امتحان کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرتا چلا جائے گا. دیکھیں ہمیں احساس نہیں کہ ہم نے آسان کرنا ہے, ہم نے جو کچھ ہو جائے تجھے نہیں چھوڑنا, تیرے دامن کو پکڑ کے چلنا ہے. کہیں فراڈ نہیں ہوگا, کہیں دھوکہ نہیں ہوگا, کسی سے گھبراہٹ نہیں ہوگی, کسی سے فکر نہیں ہوگا, بالکل نہیں. تعلق ہو تو کس سے ہو, میرے حضرت فرماتے تھے سبحان اللہ, تعلق ہو تو رب سے ہو, عشق ہو تو رب سے ہو, معرفت ہو تو رب سے ہو, لینا ہو تو رب سے ہو. یہ میرے حضرت فرماتے تھے.
ادھر ادھر کیا جھانک رہا ہے؟ جس حال میں رکھ رہا ہے خوش ہے. ہفتہ روٹی نہیں ملی, ٹھیک ہے, تو ہی ہے دینے والا, نہیں دے رہا نہ دے. وہ کام نہیں کروں گا کہ جس سے مجھے دنیا کا خوف ہو. پیٹ کا خوف ہی ہے نا, بھوکا مروں گا نا, مر جاؤں گا. آپ ہی دے گا تو روٹی, مجھے پتا ہے, پہنچائے گا تو چوزے پہنچائے گا میرے پاس. میں تجھے دے چکا ہوں اپنے آپ کو. تم نے مجھ سے کہا تھا وَعْلَمُوا, یقین کر لے, ان اللہ مع المتقین. اللہ تعالیٰ کیسے کہہ کہ میں پتا ہے, حوالے دیں آپ اس کو اللہ کہ تو نے کہا تھا کب ہو رہا ہے یہ کام. میں اپنے ایک گندا کیڑا ہوں پخانے کا اور پیشاب کا, میری کیا حیثیت ہے, میں بات کروں, آپ کو مثال دوں اپنی. لیکن ایک تو ہم نے بھی ایسے اللہ سے بات کر لی, میں نے تو بتاؤ کہ تیرا یہ وعدہ تھا, اب کیا ہوگا؟ تو بات تو سارے بند ہیں. واللہ آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا, زندگی تبدیل ہو چکی تھی. پر اتنے گھبرائی تھی, بات میں گھبرا گیا تھا. تو انسان پر رب سے کرے بات, آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا, آدھا گھنٹہ. وہ جو مصیبتوں کی زندگی تھی اس میں ہوائیں کھل گئی جنتیں کہ الحمد للہ زندگی تبدیل ہو گئی تھی میری. بات کی اللہ سے, کیا بنتہا ہوگی اللہ تعالیٰ تو. لیکن تم نے تو کہا تھا معلوم ان اللہ مع المتقین, تو میں جھانک رہا ہوں کدھر گیا میرا رب. کہتا ٹھہر جا, پھر سے ختم کر دیا. دوستی ہو جیسے خلیج کہتا ہے کہ دوست کبھی دوست سے ڈرتا ہے, سبحان اللہ, تو محبت کا معاملہ ہوتا ہے. میرے بھائیو, بات یہ ہے کہ ہم صحیح قرآن پہ چلیں, اپنی زندگی کو صحیح طریقے گزاریں. یہ میری کیسٹ 2-3 دفعہ سن لینا بیان, اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں. سنتے ہیں نہیں سنتے؟ اس میں سب کچھ آتا ہے جس میں ہم قرآن سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق